ایک ملک ایسا بنے جو اپنے لیے اور اپنی عوام کے لیے ایک ایسی سہولیات پیدا کرے کہ عوام سکھ کے سانس کے ساتھ رہ سکیں. جب ہمیں حکومت ملی تو آپ کو بار بار ٹوسٹ کر کے باتیں بتائی جاتی ہیں. حقیقت یہ تھا کہ ملک کو کنگلا کر دیا تھا, بالکل دیوالیہ کے قریب تھے. 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا, بوجھ تھا ہمارے اوپر جو ہم نے ادا کرنا تھا. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ یہ ہے. میں صاف لفظاں دسنا چاہنا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کی ہوں ہے. آپ کو ایک تو میں آج صاف لفظوں میں جی ڈی پی گروتھ بتاتا ہوں, دوسرا آپ کو جو معیشت کی گروتھ ریٹ ہے اس کی کہانی ان کی بتاتا ہوں کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں. اگر آپ ایک اپنا گھر ہے آپ کا 10 مرلے کا, آپ قرضہ لے کے اس کے اندر فریج بھی لیں, باتھ روم توڑ کے بھی بنانا شروع کریں, آپ اس کے اندر بیڈ روم توڑ کے بھی بنانا شروع کریں, چھت کے اوپر ٹینکی بھی بنانا شروع کر دیں, تو گروتھ تو نظر آئے گی. گھر میں 2 کمرے بھی اور ڈال دیں, آپ کو ضرورت نہ ہو کمروں کی لیکن آپ کمرے ڈال دیں 2 اور, تو گروتھ تو نظر آئے گی کہ یہاں پر پھل پھول رہا ہے, کام ہو رہا ہے. لیکن کیا یہ گروتھ ہے جو قرضے لے کر یہ کام کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ایک اورنج ٹرین دے دی گئی 200 ارب سے زیادہ کی, آج 12 ارب اس کا سالانہ سبسڈی دینی پڑ رہی ہے, باقی قرضہ اور اس کا سود الگ ہے. تو یہ تھی وہ گروتھ جو دکھائی جاتی تھی قرضے لے کے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 20 ارب کا. آج جب عمران خان کو تمام چیلنجز ملے, جس میں پہلا چیلنج چوروں کا ملا اپوزیشن کا, دوسرا چیلنج جو پوری دنیا کو ملا اس کے ساتھ پاکستان کو بھی ملا. پاکستان کے لیے وہ چیلنج اس لیے بڑا ہے کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں 6واں ملک ہے, اور جو دوسرے بڑے ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے ان کے ریسورسز ہم سے کہیں زیادہ ہیں. تو اس لیے پاکستان کا جو چیلنج تھا وہ بڑا یونیک تھا, وہ شاید دنیا میں ایک بڑا یونیک چیلنج تھا کہ آبادی بھی بڑی تھی, اکانومی بھی بینکرپٹ کی ہوئی تھی. انہوں نے دوبارہ سے آگے یہاں لیڈر بن جاؤں گا. اب میں نے جیسے آپ کو یہ کہا کہ اللہ کے کچھ اصول ہیں. اللہ میاں جب انسان محنت کرتا ہے اور اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ کی ذات پھل دیتی ہے. اور پھر جب آپ کا وزیر اعظم ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا ہو تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو غریب کا درد کرنے والا ہو, محنتی ہو, ایماندار ہو, 24 گھنٹے کام کرتا ہو, اللہ اس کی پیشانی کے اوپر عزت نہ لکھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کی تاریخ میں اللہ نے کبھی ایسے نہیں کیا. یہ اس بار کیسے ہونا تھا؟ تو ہم اللہ کا لاکھ بار شکر ادا کرتے ہیں, اپنی قوم کو مبارکباد دیتے ہیں. مشکل وقت نکلا, ہاں اب اس کے جو ثمرات آپ تک پہنچنے ہیں وہ بھی شروع ہوں گے. پہلی صورت میں ہم نے کہا کہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. جب آپ فصل بوتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, گندم کی فصل نکلتی ہے, وہ لہلہا رہی ہوتی, تو آپ کے گھر میں ابھی اناج آتا نہیں ہے, لیکن آپ جب اپنے کھیت میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنی فصل لہلاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. اب وہ سٹیج ہے. دانے بھی آپ کے گھر آئیں گے اب انشاءاللہ آنے والے وقت میں, کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ 13% بڑھ گئی. اللہ کا شکر ہے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے, دیکھیں آج کہاں چل رہی ہے. پاور لومز کے نئے یہاں پر پلانٹ لگ رہے ہیں. میرے ساتھ بندیشا صاحب کھڑے ہیں, یہ اپنا ایک نیا لگا رہے ہیں پلانٹ. پاور لومز کے نئے پلانٹس لگ رہے ہیں یہاں پر. آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہے, آپ کی گروتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ ٹریکٹرز کی سیل سب سے زیادہ ہوئی. میں کچھ نمبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ برآمدات جو ایکسپورٹس ہیں وہ 10 سال کی سب سے اوپر کی سٹیج پہ ہے. مارچ میں ہم نے ریکارڈ توڑا, 10 سال کی ایکسپورٹ کا ریکارڈ توڑا. ان چوروں کے سارے جو 2 زمانے تھے ان کا ریکارڈ توڑا, ایکسپورٹ اوپر گئی. آپ کی اسٹاک ایکسچینج پچھلے 4 سال کے ریکارڈ توڑ کر اوپر گئی. آپ کے 47,000 پوائنٹس کو کراس کیا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو 20 ارب کا چھوڑا تھا آج 1 ارب سرپلس میں ہے. آپ کے جو ذخائر تھے وہ 9 ارب ڈالر کے چھوڑ کے گئے تھے, آج 22 ارب ڈالر کے ہیں. مثلاً آپ کے جو فورن ریزروز تھے, ذخائر تھے, وہ آج 22 ارب ہیں جو 9 ارب چھوڑ کے گئے تھے.
اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مسلسل یہ 10واں مہینہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز، جو ایک میں بھی ہوں، میں بھی وہاں سے آیا ہوں، اوورسیز پاکستانی جن سے یہ پیسے تو لینا چاہتے ہیں، لیکن ان چوروں نے ہمیشہ ان کی حب الوطنی پہ شک کیا، ایسے قانون بنائے کہ اوورسیز پاکستانی کو انتخابی عمل سے باہر کیا، نہ انہیں ووٹ دینے کا حق دیا، نہ انہیں الیکشن لڑنے کا حق دیا۔ ضیاء الحق صاحب مرحوم اور باقی تمام لوگ جنہوں نے ان پہ احسان کیے تھے، انہوں نے تو خمیازہ پہلے ہی بھگت لیا ہے۔ اب لندن والوں کی باری ہے، انہوں نے انہیں رکھا تھا، اب وہ بھی خمیازہ بھگتیں گے۔ اور خمیازہ شروع ہو گیا کہ جھوٹے انتشار کی، جھوٹے حملے کی خبریں انہوں نے پھیلائیں، معاملہ فراڈ کا تھا، لوگ وہاں بتانے گئے تھے عدالت کے آرڈرز، اور انہوں نے کہہ دیا نواز شریف پہ حملہ ہوا ہے۔ تو عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی ہر بات میں صرف ایک بات ہوتی ہے اور وہ جھوٹ ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایک بار پھر آخر پہ آپ کو یہ کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے اکانومی اب پازیٹو ٹریک پہ ہے، تمام انڈیکیٹرز دکھا رہے ہیں کہ اکانومی پازیٹو ٹریک پہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، اکانومی بھی ہوگی، اور اب پورا زور ہم نے کنسٹرکشن پہ پہلے لگایا، ہیلتھ کارڈ پرووائڈ کیا، تمام لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹی ہوگی، اب پورا زور انشاءاللہ زراعت پہ لگائیں گے، اپنے کسان کو اٹھائیں گے۔ آج میں اپنے گاؤں بھی جا رہا ہوں، وہاں پر سیم کا پرابلم ہے، پانی واٹر ٹیبل بہت اوپر آ گیا ہوا ہے۔ ان کی قیمت کون سا کوئی اصول ہے؟ ان کی قیمت تو پیسہ ہے، آپ پیسہ پھینکیں این آر او دیں تو یہ آپ کو ووٹیں دیں گے، ہاتھوں کے انگوٹھے نہیں پیروں کے بھی لگائیں گے، یہ ماتھے پہ سیاہی لگا کے بھی ٹھوک دیں گے انگوٹھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ کیا عمران خان کو پہلے دن سے نہیں پتا تھا کہ سکون سے حکومت کیسے کرنی ہے؟ کیا مجھے بتائیے ایک دن عمران خان کو انہوں نے سکون سے حکومت کرنے دی ہے؟ پہلے دن سے انہوں نے کس طریقے کا یہاں پر اضطراب رکھا، کورونا کے باوجود کتنی گندی سیاست کی انہوں نے۔ بڑا آسان تھا ہمارے لیے، ہم بھی قرضے لیتے، تنخواہیں بڑھاتے 40-40%، جیسے 6,000 امپلائی ڈال دیے، آپ نے اسٹیل مل بند کر دی، آپ نے ریلوے کا پٹڑا نکال دیا، آپ نے پی آئی اے میں 650 ارب کا خسارہ ڈال دیا۔ ہم بھی بھرتیاں کرتے، تنخواہیں بڑھاتے، این آر او دیتے، ان کے ایم پی ایم این ایز کو خوش کرتے، تو کیا ہوتا؟ جناب آج آپ یہ سوال ہی نہ کر رہے ہوتے۔ تو ہمیں بالکل ادراک ہے، حکومت کل جاتی ہے، ابھی 5 منٹ کے بعد جاتی ہے، ابھی 2 سال کے بعد جاتی ہے، 2023 میں پوری مدت پوری کرنے کے بعد جاتی ہے۔ جس لیڈر کو میں جانتا ہوں اور جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، خدا کی قسم اسے ذرا سی پرواہ نہیں، وہ حکومت کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، عوام کی خدمت کرنے کے لیے آیا تھا۔ جس مومنٹ تک بیٹھے ہیں ان چوروں کا پیچھا کریں گے، عوام کی خدمت کریں گے۔ حکومت جاتی ہے جائے، اپوزیشن میں آ کے خدمت کریں گے عوام کی۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھیے، آپ نے بندے دھوپ میں کھڑے کیے ہوئے، انتہائی دھوپ ہے، یہ بھی خیال چلیں میں آگے آ جاتا ہوں۔ بین الاقوامی مجرموں کے لیے پوری دنیا میں انٹرپول کے ذریعے ان کو پکڑنے کا ہے، تو کیا حکومت نے پاکستان کے جو باہر بیٹھے مجرم ہیں آپ کے مطابق ان کو ابھی تک انٹرپول کے ذریعے نہیں پکڑنے کی کوشش؟ اس کے اوپر بالکل کارروائی ہو رہی ہے آلریڈی، میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ جو حملے والا ناصر بٹ نامی فراڈیا جو ہے، اس کے اوپر جو حملے والا انہوں نے بنایا ہے، یہ میرے خیال میں بنایا ہی اس لیے ہے کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جب نواز شریف صاحب کو وہاں سے ڈپورٹ کرنا، تو یہ اب ایک شاخسانہ بنایا جائے گا کہ ان پہ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں تو ان کو محفوظ نہیں ہے تو ان کو لندن میں رہنے دیا جائے۔ تو یہ آپ کا سوال بہت ہی انٹیلیجنٹ سوال ہے اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے یہ جو حملہ ہو رہا ہے۔ ایک سوال اور لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے شہباز شریف صاحب ایک شائعہ رکھتے ہیں، اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب بلاول صاحب کو بھی دعوت دی ہے، تو مریم نواز کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں اور کا کیا مستقبل؟ بس افسوس ہوتا ہے، اپنی باجی پہ افسوس ہوتا ہے، اتنی محنت کر کے بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہ آیا، تو میں یہی کہوں گا کہ باجی کے لیے افسوس ہے اور کچھ نہیں۔ گل صاحب، شہزاد اکبر کے بارے میں جو اس وقت ترین کی جماعت ہے بنی ہوئی، اس کا گروپ ہے، اس میں سے چوہان نے کہا کہ وہ قادیانی ہیں۔ آپ کی ساری گفتگو اس کے معاون خصوصی شہباز گل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔